بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ نے زیادہ تر لوگوں کے ماتھے اور پاؤں پر سیاہ رنگ کے نشان دیکھے ہوں گے، جو زیادہ تر ان لوگوں کے ہوتے ہیں جو باقاعدگی سے نماز ادا کرتے ہیں۔ کئی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ نشان بزرگی کی علامت ہے۔ اس نشان کے پیچھے کیا خاص وجہ ہے اور اس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کیا ذکر ملتا ہے، اس کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ تو آپ اس ویڈیو کو پورا آخری تک لازمی دیکھتے رہیے اور جلدی سے آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے۔ پیارے دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو دو قطروں اور دو نشانات سے زیادہ اور کچھ بھی عزیز نہیں۔ ایک وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے آنکھ سے گرے یعنی کہ آنسو، اور دوسرا وہ خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے گرے۔ دو نشانات میں سے ایک وہ نشان جو اللہ کی راہ پر چلتے ہوئے بنے، دوسرے وہ نشان جو اللہ کی جانب سے ہمیں سب سے اہم ذمہ داری یعنی نماز پڑھتے ہوئے بنے۔ نماز میں یہ نشان سجدہ کرنے کی وجہ سے بنتا ہے۔ یہ اکثر نمازیوں کے ماتھے پر نظر آتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کو قدر و عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جن کے ماتھے پر ایسا نشان بن جاتا ہے۔ اس حوالے سے کئی لوگ قرآن کی سورہ الفتح کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سجدوں کی اثر سے ان کی پیشانی پر یہ نشان پڑے ہوئے ہیں۔ اب ماتھے پر موجود اس نشان کی وجہ کیا ہے؟ ماتھے پر اس کالے نشان کے حوالے سے کئی تشریحات ہیں، جبکہ کچھ کہتے ہیں سجدے کے دوران مردوں کے براہ راست اور مکمل طریقے سے زمین چھونے کے نتیجے میں ایسا ہوتا ہے۔ یہ بات بالکل درست اس لیے ہے کہ ایک مسلمان ایک دن میں 5 وقت کی نماز کے دوران 34 بار سجدہ کرتا ہے۔ ہر سجدے میں وہ اپنا ماتھا زمین پر رگڑتا ہے اور اس رگڑ سے ماتھے کی وہ جگہ جو سجدے کے دوران زمین پر رکھی جاتی ہے وہ سخت ہو جاتی ہے اور اس جگہ کا رنگ بھی کالا ہو جاتا ہے۔ پیشانی پر سجدے کی وجہ سے پڑنے والے شیعہ نشان کو بزرگی اور نیکی کی علامت تصور کیا جاتا ہے۔ مردوں میں یہ نشان اکثر دیکھے جاتے ہیں لیکن عورتوں میں یہ نشان بہت کم نظر آتے ہیں جو 5 وقت کی نمازی ہوتی ہیں۔ اگر اس نشان کا تعلق بزرگی اور نیکی سے ہے تب یہ نشان عورتوں کے ماتھے پر کیوں نظر نہیں آتا؟ سائنس کی زبان میں اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ اگر پوری طریقے سے نماز پڑھتی ہیں تو عورتوں کے نماز کے طریقے میں ان کی پیشانی یعنی کہ ان کا ماتھا زمین پر اتنی زور سے نہیں رکھا جاتا، اور جبکہ مرد جو ہوتے ہیں ان کا سارا بل ماتھے پر ہوتا ہے یعنی کہ اس جگہ پر ہوتا ہے جو جگہ زمین سے چھو رہی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ نشان مرد کی پیشانی پر پڑتے ہیں اور عورتوں کی پیشانی پر یہ نشان نہیں پڑتے، اور مرد مسجد میں جہاں سجدہ کرتے ہیں تو وہ جگہ بھی سخت ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد کی جو چٹائی ہوتی ہے وہ بہت سخت ہوتی ہے، اور ایک مرد عورت کی نسبت اپنی چمڑی کی زیادہ پرواہ نہیں کرتا، جبکہ عورتیں اپنی چمڑی کی بہت پرواہ کرتی ہیں، اور عورتیں گھروں میں نرم قالین ہو یا جے نماز پر سجدہ کرتی ہیں اور اپنے سر کو زیادہ زور سے نہیں دیتی، جس کی وجہ سے یہ نشانی عورتوں کی نہایت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ لیکن کئی عورتیں اور مرد ایسے ہوتے ہیں اس نشانی کو حاصل کرنے کے لیے سجدوں میں اپنے ماتھے کو زمین پر زور سے رگڑتے ہیں، اور اس کے پیچھے قرآن کی یہ وجہ یہی آیت بیان کی جاتی ہے کہ سجدوں کے اثر سے ان کی پیشانی پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ کئی علماء کے مطابق اس نشان کا تعلق قیامت کے دن سے بھی ہے، جس دن کئی لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے جن کی پہچان ان کے چہرے پر موجود ایک نشان سے ہوگی
جو اس بات کی نشانی ہوگی کہ یہ لوگ دنیا میں اللہ کے سامنے سب سے زیادہ سجدہ کرتے تھے، یعنی نماز پڑھتے تھے۔ نشان ان کے جلد کے سخت نرم ہونے کی وجہ سے جلدی یا دیر میں پڑ سکتا ہے۔ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو پکے نمازی اور لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، لیکن ان کی پیشانی پر یہ نشان نمودار نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ایسے بھی دیکھنے میں آئے ہیں جو پیشانی پر پتھر رگڑ کر کے اس طرح کے نشان ڈال لیتے ہیں تاکہ لوگوں میں ان کی بزرگی مشہور ہو، لیکن جن کا دل ایمان پر مطمئن ہو وہ وہی کرنا چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص قصداً ایسا کرتا ہے کہ حتیٰ اس کی پیشانی میں سجدے کی علامت جیسی چیزیں پیدا ہو جائے، یہ دکھاوا اور گجب سے ہے اور اسے دردناک عذاب کی ہلاکت ہے۔ یہ نشان جہاں سے ماتھے کے اوپر بال شروع ہوتا ہے اس کے اور بھوں کے درمیان بنتا ہے۔ یہ نشان ہر انسان کے جلد کے حساسیت کے مطابق ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی جلد ایسی ہوتی ہے جس پہ یہ نشان بن جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں لیکن ان کے ماتھے پر یہ نشان نہیں بنتا۔ قرآن میں پیشانی پر جس نشان کا ذکر ہے اس سے مراد یہ نہیں کہ یہ نشان ماتھے پر نظر آنے والا ایک بزرگی انسان ہوگا، بلکہ قرآن کی اس آیت میں یہ نشانی کسی بزرگی ہونے کی علامت نہیں، بلکہ اس کا اصل مطلب چہرے کا وہ نور ہے جو اللہ کی عبادت کرنے سے آتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، چہرے پر سجدوں کے اثر سے علامت ہونے سے مراد اچھے اخلاق ہیں۔ بعض بزرگوں کا قول ہے کہ نیکی کی وجہ سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، چہرے روشن ہو جاتے ہیں، روزی میں خوشادگی ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت منصور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہتے ہیں، میرا تو یہ خیال تھا کہ اس سے مراد نماز کا نشان ہے جو ماتھے پر پڑ جاتا ہے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا یہ تو ان پیشانیوں پر بھی ہوتی ہے جن کے دل میں فرعون سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 کی تفصیل میں یہ ہے کہ یہ نشانی ان کے چہرے میں سجدوں کے اثر سے ہے۔ اس سے مراد اطاعت و فرمانبرداری اور عبادت کا نور ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ چمڑے کی سختی کی بنا پر یہ علامت ان کے چہرے میں سجدے والی جگہ پر ہو۔ پیشانی پر چمڑی کی سختی وغیرہ اور رنگ کی تبدیلی کی شکل میں اس علامت کی موجودگی اس شخص کے اخلاق اور صحیح ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، جیسا کہ اس چیز کا نہ پایا جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ شخص اچھا اور نیک اور صالح نہیں اور وہ نماز میں سست اور کاہل ہے، بلکہ اکثر طور پر تو چمڑی کی حساسیت اور طبیعت پر منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے روز ان جگہوں پر جہنم کی آگ حرام قرار کر دی ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے وقت استعمال ہوتے ہیں، اور ماتھے پر یہ نشان بھی اس میں سے ایک ہے، لیکن صرف جسم کے ایک نشانی طور پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشندی اور رضا کے خاطر عبادت کرنے پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ ابن آدم کے سارے جسم کو کھا جائے گی سوائے اس پیشانی پر پڑے سجدوں کے آثار کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے آگ پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ سجدوں کے نشان کو کھائے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو جہنم سے نکل کر کے جنت میں جائیں گے، جن کے چہروں کے حلقوں کے علاوہ جسم میں باقی تمام اعضاء جل چکے ہوں گے۔ چہرے کے حلقوں سے مراد
چہرے کا وہ حصہ جو سجدے میں زمین پر لگتا ہے، یہ حصہ آگ سے محفوظ رہے گا۔ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے اور نماز کو وقت پر ادا کرنے کی طاقت عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، آخری میں ہم آپ کو بس اتنا ہی کہنا چاہیں گے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، اللہ حافظ۔